السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قوال اور قوالی کے حوالے سے، قوالی کی تاریخ اور قوالی کب سے شروع ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے آج میں بتاؤں گا۔ قوالی کو سلسلہ چشتیہ میں خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ روایات کے مطابق قوالی کی شروعات حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی ہے۔ قدیم روایتی کلام زیادہ تر قدیم اردو میں ملتا ہے، تاہم آج کل فارسی، اردو، پنجابی، سرائکی اور دیگر زبانوں میں بھی قوالیاں بکثرت ہوتی ہیں۔ قوالی کی ابتدا کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ملتی۔ اسلام میں کئی فرقے محفل سماع سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کے پاس ان روایات کے خلاف ٹھوس دلائل بھی موجود ہیں۔ ذکر کی روایت ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ روایت اسلام سے پہلے بھی موجود رہی ہے، مگر سماع اپنے جوہری انداز میں خالص اسلام سے منسلک ہے۔ امام غزالی نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے ذکر و سماع کے فرق کو بھی اجاگر کیا ہے۔ برصغیر میں اسلام صوفیہ کی بدولت عام لوگوں تک پہنچا۔ صوفیہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے دین کو لوگوں کے لیے آسان اور سہل بنا کر پیش کیا۔ ان صوفیہ کے علم میں تھا کہ برصغیر میں لوگ زیادہ تر موسیقی سے لگاؤ رکھتے ہیں، چنانچہ ان عظیم لوگوں نے اس روایت کو اپنے انداز میں سمونے کی بھرپور کوشش کی۔ لفظ قوالی عربی کے لفظ قول سے ملتا ہے۔ قول کا مطلب ہوتا ہے بات یا بیان کرنا۔ اس طرح قوالی کا مطلب ہوا جو بات یا بیان بار بار دہرایا جائے۔ قوالی ایک خاص سٹائل کے گانوں کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، یا صوفیہ یا اللہ کے نیک بندوں کی منقبت بیان کی جاتی ہے۔ اس کے لیے موسیقی لازم ہے۔ بغیر آلات موسیقی کے قوالی کا تصور بھی مشکل ہے۔ قدیم روایات، صوفیہ کے تذکرے اور تاریخی کتابوں کے مطابق اس خطے میں پرانے زمانے سے صوفیہ کی خانقاہوں میں قوالی کا رواج رہا ہے۔ اس کی ابتدا اگرچہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید خاص حضرت میر خسرو سے مانی جاتی ہے، جو اپنے عہد کے معروف شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ موسیقی کے فن میں بھی مہارت رکھتے تھے، مگر سماع کی محفلیں اس سے پہلے بھی رائج تھیں، اور باوجود اس کے کہ یہ محفلیں پہلے سے رائج تھیں، پھر بھی علماء کرام کا ایک طبقہ موسیقی کو غیر اسلامی مانتا تھا اور اس کی کھل کر مخالفت بھی کرتا تھا۔ محفل سماع کا ذکر برصغیر کے چشتی مشائخ کے تذکروں میں خاص طور پر ملتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی خود اچھے شاعر تھے اور ان کے خانقاہ میں اکثر محفل سماع ہوتی رہتی تھی۔ ان کے خاص مرید اور خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی خانقاہ دہلی میں تھی، اور انہیں سماع کا اس قدر شوق تھا کہ اسی حالت میں انہیں حال آ گیا اور وہ بے خودی کی کیفیت میں آ گئے، اور اسی کیفیت میں کئی دن رہ کر ان کی موت واقع ہو گئی۔ بعض علماء کی مخالفت کے باوجود چشتی مشائخ اس پر اصرار کرتے ہیں، اور لطف کی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے بڑی حکمت عملی سے اس کا استعمال اسلام کی تبلیغ میں کیا، کیونکہ یہاں کے باشندے موسیقی سے رغبت رکھتے تھے اور یہاں ہزاروں سال سے موسیقی کی روایت چلی آتی تھی۔ قدیم مذہبی گرنتھ ورد بھی اس پر بہت کچھ موجود ہے۔ یہاں بھجن میں موسیقی کا استعمال ہوتا تھا۔ ہندوستانی تاریخ میں موسیقی کے حوالے سے حیرت انگیز شہرت کے حامل اکبر کے 9 رتنوں میں سے تھا۔ تان سین کی پرورش ایک مشہور صوفی بزرگ حضرت محمد غوث کی خانقاہ میں ہوئی، اور اسے موسیقی کی تعلیم بھی آپ نے دی۔ آج بھی تان سین کی قبر آپ کے پہلو میں موجود ہے۔ اس قسم کے واقعات اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہیں کہ یہاں کے صوفیہ کو موسیقی سے خاص لگاؤ تھا۔ ان صوفیہ نے اس ملک کے سنگیت کو بہت کچھ دیا، جس میں قوالی بھی ہے۔ اس کی ایجاد مقبولیت صوفیہ کے مرہون منت ہے۔ سینٹرل ایشیا کے صوفیہ بھی موسیقی سے خاص لگاؤ رکھتے تھے۔ ان کی بھارت آمد سے قبل ان کا موسیقی سے تعلق خاطر خواہ رہا ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی موقعوں پر موسیقی بجائی گئی، آپ نے اسے منع نہیں کیا، لیکن اس میں علماء کرام مختلف تفاسیر پیش کرتے ہیں کہ کون سے آلات موسیقی کی اسلام میں گنجائش ہے۔ عہد نبوی میں دف بجا کر گانے کا رواج عام تھا، جس کا ثبوت مختلف احادیث میں بھی موجود ہے۔